بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قضیہ اور اسی طریقے سے قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ کچھ الفاظ لکھ دی ہیں جن کی اقسام بنتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ان اقسام کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قضیہ حملیہ کی دو قسموں کی۔ ایک قضیہ حملیہ کی قسم ہے موجبہ اور دوسری قسم ہے سالبہ۔ دیکھیں، قضیہ میں نسبت کے ثبوت کا حکم ہو تو وہ قضیہ موجبہ کہلاتا ہے، اور اگر نسبت کی نفی کا حکم ہو تو وہ سالبہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید موجود ہے، اب یہ دیکھیں زید کی طرف موجود ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس نسبت کے موجود کا حکم لگایا جا رہا ہے یا وجود کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا موجبہ۔ اور اگر اس نسبت کی نفی کی جائے، جیسا کہ زید موجود نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا سالبہ۔ تو حملے کی قسم ہم نے موجبہ پڑھ لی ہے اور حملے کی ہم نے قسم پڑھ لی ہے سالبہ۔ اب آگے چلتے ہیں قضیہ حملیہ کی قسم مخصوصہ کے بارے میں۔ لیکن اب اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ صرف اگر حرف سلب آ جاتا ہے تو حرف سلب ہونے کی وجہ سے قضیہ سالبہ نہیں بنے گا، یعنی حرف نفی کے ذریعے سے نہیں بلکہ نسبت کو دیکھا جائے گا۔ نسبت کے اندر اگر نفی کی جائے گی تو پھر وہ سالبہ بنے گا، اور اگر نسبت میں نفی نہیں کی جائے گی تو سالبہ نہیں بنے گا۔ تو آسان الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ موضوع کے اندر اگر حرف سلب آ جاتا ہے تو اس سے قضیہ سالبہ نہیں بنے گا، بلکہ محمول کے اندر یا تو حرف سلب آنا چاہیے یا نسبت کی نفی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ غیر زید عالم ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، غیر زید یہ موضوع ہے اور اس میں حرف سلب غیر آ گیا ہے، تو لیکن اس کو ہم سالبہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم موجبہ کہیں گے، کیونکہ یہ جو محمول ہے اس میں دیکھیں ایجاب ہے، نسبت کے اندر نفی نہیں کی جا رہی، اور نسبت میں نفی ہونا یہ سالبہ کے اندر ضروری ہے، تو اس لیے اس کو سالبہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو موجبہ کہا جائے گا۔ پھر آگے آپ یہ سمجھے کہ جو قضیہ حملیہ ہے اس کے آگے اقسام ہیں۔ اب قضیہ حملیہ کی کون سی قسمیں ہیں وہ بھی میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر اس کا جو موضوع ہے وہ شخص سے معین ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ مخصوصہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ مثال دیکھ لیں، زید شاعر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، زید موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو موضوع ہے نا زید، یہ دیکھیں یہ فرد متعین ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ حملیہ مخصوصہ۔ یا اسی طریقے سے زید شاعر ہے، زید کاتب نہیں ہے، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہوں گے۔ یہ ہوگا حملیہ مخصوصہ میں موجبہ ہوگا اور یہ حملیہ مخصوصہ میں سالبہ ہوگا۔ تو قضیہ حملیہ مخصوصہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں قضیہ طبیعہ کے بارے میں۔ دیکھیں، اگر جو حکم ہے وہ موضوع کے مفہوم پر لگایا جائے تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک کلی ہے یا زید ایک جزئی ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان کا جو مفہوم ہے نا وہ کلی ہے، یا اسی طریقے سے زید اس کا جو مفہوم ہے وہ جزئی ہے۔ اب یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے یہ اس کے موضوع کے مفہوم پر لگ رہا ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کے مفہوم پر حکم لگا کلی کا، یہ جو زید ہے اس کے مفہوم پر حکم لگا جزئی کا۔ تو اگر موضوع کے مفہوم پر حکم لگے گا تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں قضیہ محصورہ کی۔ اگر قضیے کا موضوع یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے مفہوم پر نہیں ہے بلکہ اس کے افراد پر ہے، اور اس کے اندر یہ بھی واضح کیا جائے کہ حکم بعض افراد پر لگ رہا ہے یا کل افراد پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ اس کو قضیہ محصورہ بھی کہتے ہیں، اس کو قضیہ مصورہ بھی کہتے ہیں۔ سور کے معنی ہوتے ہیں فصیل، چار دیواری۔ جو شہر کی فصیل ہوتی ہے نا، چار دیواری ہوتی ہے، وہ پورے شہر کو محیط ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس قضیے کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے افراد کو محیط ہوتے ہیں، گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو سور کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس قضیے کو قضیہ مصورہ یا قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کل 4 قسمیں بنے گی، ایک ایک کر کے میں چاروں قسمیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی قسم اس کی بنے گی موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ اس کی مثال ہے ہر انسان ناطق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حکم ہے یہ کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور اس میں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ کلی کے تمام افراد پر لگ رہا ہے، ہر انسان ناطق ہے۔ یا اسی طریقے سے اب دوسری قسم ہے موجبہ جزیہ، بعض انسان ضاحک ہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو حکم ہے
اس کلی پر لگ رہا ہے اور کلی کے بعض افراد پر لگ رہا ہے. یا اس کی ایک اور مثال ہو سکتی ہے بعض حیوان انسان ہیں. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ ہے، اگلی قسم ہوگی سالبہ کلیہ اور اس سے اگلی قسم ہوگی سالبہ جزیہ. سالبہ کلیہ میں کیا ہوگا کہ جو حکم ہے اس موضوع کے تمام افراد سے نفی کی جائے گی، اور سالبہ جزیہ میں جو حکم ہے یا نسبت ہے محمول کی وہ بعض افراد سے اس کی نسبت کی جائے گی موضوع کے. مثال کے طور پہ سالبہ کلیہ کو دیکھ لیتے ہیں. کوئی پتھر انسان نہیں. اب یہ دیکھیں ہر پتھر سے انسان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے. بعض انسان کاتب نہیں. اب یہاں پہ دیکھیں بعض سے نفی کی جا رہی ہے کتابت کی، تو یہ ہوگی سالبہ جزیہ. تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ قضیہ محصورہ اس میں جو حکم لگے گا وہ کلی کے افراد پر لگے گا، اور اس میں یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ کلی کے تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے یا بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے. اور تمام اور بعض کے اعتبار سے دو قسمیں ہو جائیں گی، کلیہ اور جزیہ. پھر اس کے اندر اگر ایجاب ہے تو یہ موجبہ ہوگا، اور اگر سلب ہے تو پھر یہ سالبہ ہوگا. قضیہ محصورہ مکمل ہو چکا ہے. اب آگے چلتے ہیں قضیہ محملہ کی. اگر قضیے میں افراد کی تعیین نہ کی جائے، یعنی حکم تو افراد پر لگے لیکن افراد کو واضح نہ کیا جائے کہ کتنے افراد پر حکم لگ رہا ہے، تمام پر لگ رہا ہے یا بعض پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محملہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کاتب ہے. اب اس میں آپ دیکھیں یہ جو حکم لگ رہا ہے نا انسان، اس کے افراد پر لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ اس کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر لگ رہا ہے. تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محملہ یہ کہا جاتا ہے. دیکھیں قضیہ محملہ جو ہے یہ قضیہ جزیہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک فرد پر تو لازمی طور پر حکم لگتا ہے، کیونکہ اگر ایک فرد پر بھی حکم نہ لگے تو یہ قضیہ جھوٹا ہو جائے گا. تو یہاں تک تو بات ہی قضیہ حملیہ کی جو مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد آگے شروع ہو رہا ہے قضیہ شرطیہ. دیکھیں قضیہ شرطیہ جو متصلہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزومیہ اور دوسرا ہے اتفاقیہ. دیکھیں اگر جو دو جز ہیں، دو چیزیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو قضیہ شرطیہ اس میں اصل میں دو قضیے ہوتے ہیں، دو قضیے ہیں جو دو جملے ہیں، ان کے اندر اگر اتصال ذاتی ہو، لازمی طور پر ایک چیز پر اگر آپ حکم لگائیں تو دوسرے سے حکم لگے یا دوسرے سے حکم کی نفی ہو، تو پھر اس قسم کو کہا جاتا ہے متصلہ لزومیہ. مثال کے طور پہ اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اب ان دونوں کے درمیان اتصال ہے. یا اسی طریقے سے اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے، تو اب ان دونوں کے اندر بھی اتصال ہے. تو اس قسم کو کہا جائے گا شرطیہ لزومیہ. اور دیکھیں اگر دو قضیے ایسے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال تو ہے لیکن یہ اتصال اتفاقی ہے، لزومی نہیں ہے، لازمی طور پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان ناطق ہے تو گدھا ناہق ہے، گدھے جو اپنی مخصوص آواز نکالتا ہے. یا ہم یہ کہ اگر انسان ناطق ہے تو گھوڑا ہنہناتا ہے. اب یہ دونوں قضیے آپس کے اندر متصل تو ہو گئے لیکن یہ اتصال اتفاقی ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم والا تعلق نہیں ہے کہ اگر انسان لازمی طور پر بولنے والا ہے تو لازمی طور پر گھوڑا یہ بھی ہنہنانے والا ہوگا، یا لازمی طور پر جو گدھا ہے وہ بھی اپنی مخصوص آواز نکالنے والا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، اتفاقی طور پر جمع ہو گئے ہیں. تو اس قسم کے قضیے کو کہا جاتا ہے قضیہ اتفاقیہ. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں.